قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے ماں ٹھنڈی چھاں، ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے ماں ٹھنڈی چھاں، در در دھکے پین انہاں نوں مر جے جنہاں دی ماں، ماں جیسا کوئی نہیں، ماں جیسا کوئی نہیں۔ خطیب شیعہ اکثر فرمایا کرتے سن، میرے استاداں دا ایک جملہ تے میرے بیسیوں باز مل جان تے ایک جملے دا مقابلہ نہیں ہو سکدا، وزن نہیں بن سکدا۔ استاد جی فرمایا کرتے سن، ماواں ساریاں چنگیاں ہوندیاں نے۔ ایک جملہ ہے تے کئی گھنٹے دا، ماواں ساریاں چنگیاں ہوندیاں نے، پتر سارے چنگے نہیں ہوندے، ماواں ساریاں ہی چنگیاں ہوندیاں نے۔ سبحان اللہ، اور شاکی کوئی نہیں، ماں جیسا کوئی نہیں۔ پتہ نہیں دوران خطاب جملہ بول سکاں یا نہ بول سکاں، وقت جو قلیل ہوندا ہے۔ یہ مضمون تے میرا 3-4 گھنٹے ختم ہونے تے نہیں آندا، 35-40 منٹ اندر میں کی بیان کر سکاں گا۔ جی لوگو، رب کے سوا کوئی داتا نہیں، ماں جیسا کوئی ناتا نہیں۔ جی ماں جیا غم خار نہ کوئی جانے عظمت ماں دی۔ کالجز میں پڑھنے والے دوست غم خوار بولتے ہیں، غم خار ہی ہوتا ہے، باؤ لکھنے میں آئے گی پڑھنے میں نہیں آئے گی، پھر تلفظ سیدہ ہوگا۔ ماں جیا غم خار نہ کوئی تے نہ کوئی جانے عظمت ماں دی۔ کسے بازاروں کسے شہر وچوں نہیں لبدی عظمت ماں دی۔ اونج تے فیصلہ آبادیا لکھاں خزاراں نے، میر پوریا تم ہی سن لے، اونج تے لکھاں خزاراں نے رشتے تیرے جگ اتے، پر کوئی رشتہ نہیں ماں دے ساک ورگا۔ پتر باویں زمانے دا لکھ ولی ہوئے، پر نہیں ماں دے پیراں دی خاک ورگا۔ ماں رخ جنت دے باغ وچوں، سائے اس دے بیٹھ کے جی لیا کر، جے کر حوض کوثر دا مزہ چکھنا ای، پیر دھو کے ماں دے پی لیا کر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پھر کہو صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا، فخر انسانیت، محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن، پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے، میرے اور جناب دے پیر و مرشد، رہبر و رہنما، امام اعظم، پیغمبر اعظم، پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے میرے پیارے 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 دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، معززین کرام اور میری قابل صد احترام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عزیز طلباء کرام و معززات طالبات، اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال آج تہاڈا تشریف لے آنا، ساڈا بیان کرنا قرآن و سنت دے مطابق اور بڑی محنت نال ارکریزی نال نئے تو نئے مضامین تیار کر کے لے آنا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے۔ پیارے بھائیوں، آج ساڑھے مہمان خصوصی میرے جہانگیر اقبال صاحب، چودھری جہانگیر اقبال صاحب چتر پڑی میرپور آزاد کشمیر تو پھر انگلینڈ تو تشریف لے آئے۔ حالانکہ 4-5 مہینے پہلے ہو کے گئے نے، 5-6 مہینے پہلے پاکستان چ آئے سن، لیکن ماں نے ایک آواز ماری ہے تے سارے دا سارا ٹبر ہی لے کے اتھوں نکل آئے، لکھاں روپے ماں دی ایک آواز پوری کرنے واسطے خرچ کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ انہاں نوں اپنی امی دے جی خدمت دے سلے دے اندر اللہ تعالیٰ بڑا ہی نوازے گا، کسی چیز دی کمی آنی نہیں۔ انہاں دی ایک دعا بس عرش نال لگ گئی تے سارے گھاٹے وعدے سب پورے ہو جانے انشاءاللہ اللہ دے فضل نال۔ والد گرامی اللہ کول جا چکے، اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے۔ ساڈے نال بے حد پیار کرتے ہیں چودھری عبدالعزیز صاحب، انہاں دے بھائی تشریف لائے، انہاں دے بیٹے جہانگیر اقبال صاحب دے بیٹے تشریف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نال تسی سارے جتنی محبت کرتے ہو ہر جمعے ماشاءاللہ بر وقت پہنچے ہوندے ہو، اللہ تعالیٰ سارے دا ایک منٹ بلکہ سیکنڈ لگیا ہویا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ لو جناب، عظمت والدین، سبحان اللہ، عظمت والدین، اللہ کریم نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فرمایا تیرے رب نے فیصلہ فرمایا ہے۔ پیارے نبی نو خطاب ہو رہا ہے، ربو کا، اے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد تمہارے رب نے، ہاں جی، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فرمایا تیرے رب نے فیصلہ فرمایا عبادت صرف اکلے اللہ دی، اور دوسرے نمبر دے جو مسئلہ بیان فرمایا حقوق العبادت پہلے نمبر دا مسئلہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین نال چنگا سلوک کرنا ہے۔ کہ ہو جا چنگا سلوک، جڑی چیز کھان پینن پہنن واسطے اپنے تے اپنے بیوی بچیاں واسطے پسند کرنا ہے، ہووے تے والدین واسطے او دے نالوں چنگی، مگر کم از کم او اپنے ابے امی واسطے پسند کیتا کر، یہ ہے چنگا سلوک۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماشاءاللہ دو بڑے بڑے کاری نسیم اللہ حجازی صاحب، قاری البکری، میرے بڑے پیارے ویر چھوٹے بھائی تشریف لائے، اور ہمارے ہم دونوں کے ہیں جی جناب بہت ہی پیار والے، بڑی محبت والے ہمارے بچوں کے نانا جان جناب بہت بڑے حکیم، بہت بڑے عالم دین حافظ صفی اللہ ساجد صاحب ماشاءاللہ ویلکم تشریف لائے۔ اور میں اس خوشی میں اللہ کے فضل سے یہ پہلے اعلان کرتا ہوں کہ آج جمعے کی نماز میرے حافظ صفی اللہ ساجد صاحب، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے کیسے قاری ہیں، ایک جگہ پہ کھڑے ہو کر 10 سپارے قرآن مجید کے بغیر اٹکن اور بغیر غلطی کے سنانے والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے پیار اور محبت کو قبول و منظور فرمائے۔ جی میرے سونے ویر ادھر دیکھنا، ذرا غور کرنا، میں عرض کیتا ہے، فرمایا جی إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ
ولا تنہرہما، فرمایا دعاں وچوں ایک یا دوویں بڑھاپے نو پہنچ جان، انہاں نو فتک نہیں کہنا، جھڑکاں نہیں مارنیاں، کدھر انج نہ ہوئے تو بوڑھے والدین نو جھڑکاں مارے، بے بسی دی تصویر بن دے ہوئے آسمان وال فریاد نہ لا دین۔ یاد رکھی تیرے کول ستے ہوئے تیرے والدین نے، اگر مار چھٹی تینو اے تو اے ہونی شروع ہو جائے گی، منگن نکلے گا تے منگتے نو خیر نہیں پینی، والدین نو نہ ستاویں۔ اسے واسطے عرضاں لائیاں کسے وقت اندر لکھیا سی جناب میاں محمد ریاض صاحب تشریف فرما رہے مومن آباد تو، میاں ریاض صاحب نے سب تو پہلے عظمت امام والا جمعہ مومن آباد دی مرکزی جامع مسجد اندر پڑھوایا سی، اوتھے میں شعر اپنے آپ لکھ کے پڑھے سن، پہلی مرتبہ اوتھے پڑھے، جی جی قدمہ ہیٹھوں جنت لب دی، مان چھڑکیں گلیوں پھب دی، دل دی آنکھیاں نال جے ویکھیں جنت دسے ماں وچ رب دی۔ سدھے سدھے جملے میں کہڑا شاعراں کو بڑا پلان بناواں تے بڑا کچھ لکھ سکاں، ہے جی سدھے سدھے جملے اللہ نے انہاں دے اندر تاثیر پیدا فرما سبحان اللہ۔ جی جی قدمہ ایٹھوں جنت لب دی، مان چھڑکیں گلیوں پھب دی، دل دی آنکھیاں نال جے ویکھیں جنت دسے ماں وچ رب دی، کیڑا کیتا ہے ماں نے پیارو بندیا دنیا تے، کر خدمت رج رج ماپیاں دی، پھر لبنی نیوں بارو بندیا دنیا تے، کر میرے تے اعتبار، تینو آکھاں لکھ لکھ وارو بندیا دنیا تے، ماں تیری نے کول سوایا، چک چک سینے اتے پایا، کیڑا کیتا ہے ماں نے پیار بندیا دنیا تے، ماں جنت والیاں چھاواں دیندیاں شیم شام سویر دعاواں، پت بچا لے رب میرا مینو دے تو مارو بندیا دنیا تے، تینو ٹھڈا لگے ماں کہدی ہائے ماں مر جاوے، بھین بھی اپنے ویرے نو چھوٹے بھائی نو گردے نو جناب سنبھال دیے تے اے نہیں کہندی ہائے بہن مر جائے، نانا وہ بھی تے ماں دے روپ چ کہندی ہائے ماں مر جائے، مر جائے بچے نو ڈگدے نو سنبھالدا نا، ایدا مطلب ہے ماں تے اولاد دی خاطر مرن واسطے ہی ہوندی ہے۔ اللہ ماواں جنت والیاں چھاواں دیندیاں شام سویر دعاواں، پت بچا لے رب میرا مینو دے تو مارو بندیا دنیا تے، کر خدمت رج رج ماپیاں دی، پہ لبنی نہیں بارو بندیا دنیا تے، کر میرے تے اعتبار، تینو آکھاں لکھ لکھ وارو بندیا دنیا تے، ایویں تے نہیں اللہ فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنہرہما، اف نہیں کہنی، جھڑک نہیں مارنی، فرمایا کی کہنا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کَرِیمًا، انہاں دعا واسطے نرم نرم بولیاں بولنیاں نے، نرم نرم بولیاں، جی جی سونیاں کلیاں نرم بولیاں نال گل نہیں بڑھنی، اگلی آیت اندر وضاحت فرمائی اللہ نے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، انہاں دعا واسطے نرمی دا بازو جھکا دینا، سراپا شفیق بن جا، انہاں واسطے نرم ہو جا، جویں جویں تیرا ابا امی آکھ دے جان اویں اویں کردا چلا جا، جویں جویں راضی رہنا چاہن راضی رکھدا چلا جا، جویں جویں جناب ہاں جی خوش ہونا چاہن خوش کردا چلا جا، جویں جویں آکھ دے جان مندا چلا جا۔ ہاں اگر شرک دی دعوت دین، والدین اگر شرک دی دعوت دینا، پھر قرآن کہندا فلا تطیعہما، انہاں دعا دی گل پھر نہیں مننی، کیوں جو جدو مقابلہ آ جائے تھے ورگا ورگا لائی ہوندی ہے، مقابلہ آ جائے اللہ دا تے والدین دا، پہلے اللہ تے بعد والدین، مقابلہ آ جائے رسول اللہ دا تے والدین دا، پہلے رسول اللہ تے بعد اندر والدین، آگی ہوندہ ہے کیوں جی؟ کروڑوں وڈے پرا مل جانے ایک والدین دی عظمت نو نہیں پہنچ سکتے، کیوں جی؟ سارا جہان ہی مل جاوے پیارے محبوب دی عظمت نو پہنچ سکتا
نہیں پہنچ سکتا. اس واسطے میں عرضاں لا رہا جناب ہے جی ساری زندگی یہ مفہوم ہے سمجھانا بات لمبی ہے کہ ایک بندہ جن نے ساری زندگی اپنے ماں باپ دیا خدمتاں کیتیاں کدی ماں باپ دے سامنے اکھاں چکھاں پا کے گل نہیں کیتی سر جھکا کے گل مندا بھی رہا سنتا بھی رہا جویں حکم کرتے رہے مندا اوویں ہی کرتا رہا تے حتیٰ کہ بوڑھے والدین نو کندھیاں تے چک کے حج بھی کروا لے بیمار والدین دے پیشاب پخانے اپنے ہتھاں نال دھو چھڈے کیا حق ادا ہو گیا ہے. آسمانہ تو آواز آئے گی بندیا اجے تک ماں دی ایک رات دی تکلیف دا مول نہیں موڑیا باپ نے جڑے اوور ٹائم لائے فیکٹریاں چ کام کیتے فصلاں دے اندر پانی لائے سپاں دیاں سریاں مدیاں ایک رات دا مول نہیں موڑیا. اللہ مول کیویں مڑے گا؟ اللہ فرمایا قرآن اندر ایک جملہ میں اتار دینا وظیفہ تو بڑا لوی تے مول بھی میں آپ ہی موڑ دیاں گا. فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اللہ جی میں بچپنے دے اندر میرے ابے امی نے میرے تے نرمیاں کی دیاں ایویں میرے ابے امی تے رحمتاں دے ٹیوب ویل چلا دے بھی پا دے. اللہ جی میرے سونے ویر ادھر ویکھنا سب تو پہلے قرآن مجید دی آیتاں دا مفہوم سمجھانے دے بعد بخاری اور مسلم دی حدیث سناواں. حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کردے نے پیارے نبی کو ایک بندہ کے پوچھدا ہے سونیا سب تو افضل عمل کیڑا؟ فرمایا نماز وقت تے پڑھنی اول وقت نماز پڑھنا سب تو افضل عمل. اللہ دے پیارے نبی جی سونے پیارے محبوب پیغمبر اے دے بعد افضل عمل کیڑا؟ فرمایا والدین نال چنگا سلوک کرنا. اے دے بعد افضل عمل کیڑا؟ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ. بخاری مسلم دی کھور حدیث سماعت فرماؤ. حضرت ابو ہریرہ راوی نے ایک بندہ آیا میرے نبی دی خدمت اندر آ کے عرض کردہ سونیاں مینوں دسو لوگاں چو سب تو زیادہ خدمت دا حق کیدا بندا ہے؟ جدوں اسی سنا کے بیان کرتے سے نا اسی کہندے سے پرانی تقریراں سنیا ہوئے گا کہ سب تو زیادہ ماں باپ وچوں دوواں چو سب تو زیادہ حق کیدا بندا ہے. لیکن جدو پڑھ کے کریدا پھر ہور ہی گل ہوندی ہے یعنی لوگاں چوں سارے لوگاں چوں لوگاں چوں سب تو زیادہ ساری مخلوق چوں سارے لوگاں چوں سارے انساناں چوں کیدا حق بندا ہے؟ اللہ دے نبی فرمایا تیری ماں دا. حضور دے بعد کے دا فرمایا تیری ماں دا. حضرت دے بعد کے دا فرمایا تیری ماں دا. چوتھی مرتبہ پوچھیا تے فرمایا تیرے باپ دا. پھر درجہ بدرجہ دوسرے دے بڑیاں دا عزت کرنی احترام کرنا انہاں دی خدمت کرنی کیوں جی درجہ بدرجہ حقوق نے. جی جی میرے پیارے ویر اس واسطے تے ادنا طالب علم عرض کرنا چاہتا ہے میں نویں نبیلے انداز نال ایک بات بیان کرنا کچھ اردو دے جملے کھو جان گے. ماں کہتی ہے مجھے اس معصوم بیٹے کی تلاش ہے جو ایک دن ایک خطیب کا بیان سن کر گھر آیا اور آ کر گھنٹوں روتا ہی جا رہا تھا. میں بار بار پوچھتی بیٹا کیوں رو رہے ہو لیکن وہ تھا کہ روتا ہی جا رہا تھا. ہچکیاں رکی کہنے لگا ماں میری ماں میں آج اپنے قاری صاحب سے اپنے خطیب سے خطبہ جمعہ میں 2 احادیث سن کر آیا ہوں. 2 حدیثاں سن کر کے آیا. جناب پہلی حدیث مسلم شریف دی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کی ناک خاک آلود ہو. پھر میرے نبی فرمایا اس بندے کی ناک خاک آلود ہو. تیسری مرتبہ پھر فرمایا اس بندے کی ناک خاک آلود ہو. ادا کی مطلب مٹی دے وچ درس بھی سمجھو ختم ہو گیا بندہ ہے وہ ڈگدا ہی ہو تو جان نکل تو بعد ہی ڈگدا اللہ برباد ہو گیا بندہ. ہاں جی 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 میرے نبی نے فرمایا اس بندے کی ناک خاک آلود ہو کہ جس کی زندگی میں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ اس جس نے اپنی زندگی میں اپنے بوڑھے والدین کو پایا والدین کو بڑھاپے میں پایا پھر ان میں سے ایک یا دونوں کی خدمت کر کے ایک نو زندہ پایا یا ایک دوہاں ایک نو یا دوہاں زندہ پایا
فرمایا پھر انہاں دی خدمت کر کے جنت وچ نہیں جا سکیا، برباد ہو گئے، پھر بھی جنت نہیں لئی انہیں۔ اللہ اکبر۔ جی جی ماں جی دوسری حدیث بخاری شریف کی انہوں نے بیان فرمائی ہے، ہاں جی کہتی ہے، ہاں جی جناب کہتا ہے امی، بخاری اور مسلم کی حدیث مولوی صاحب بیان کر رہے تھے قاری صاحب کہ شرک کی طرح ماں باپ کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ، کبیرے سے بھی بڑا، کیوں جو ماں باپ معاف نہیں کریں گے دوسرے کبیرہ گناہ جس کا تعلق اللہ سے اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ والدین نال بدسلوکی کیتی ہوئی، والدین دا نافرمان اگر والدین معاف نہیں کرن گے بندہ جنت وچ نہیں جا سکے گا، جننے مرضی حج ہون دے، جننے مرضی عمرے ہون، جنیاں مرضی تہجداں تے نمازاں ہون، اتنا بڑا گناہ ہے۔ جی 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 لیکن امی جان یہی بات مجھے رلا رہی ہے کہ والد محترم تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے، جی وہ تو وفات پا چکے ہیں، اب آپ ہی تو ہیں، لیکن آپ کی خدمت بھی میرے سے صحیح معنوں میں ہو نہیں پا رہی۔ ہاں اس بیٹے کی تلاش ہے، ماں کہتی ہے مجھے اس معصوم بیٹے کی تلاش ہے جو اللہ کے حضور، اللہ کے سامنے سجدے میں سر رکھ کے کبھی ہاتھ اٹھا کے آنسو بہا کے لجاجت کے ساتھ گڑ گڑاہٹ کے ساتھ دعا کرتا تھا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کبھی ہاتھ اٹھاتے آنسوؤں کے ساتھ کہنے لگتا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ دعا کرتا تھا، کہتی ہے باپ میرے بیٹے کا فوت ہو گیا، گھر والا فوت ہو گیا، میں نے مزدوریاں کی اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے، اپنے بچے کا مستقبل بنانے کے لیے، لوگوں کے برتن دھوئے، بھانڈے مانجے اور جو کپڑے دھو کر کے جھاڑو دے کے لوگوں کے گھروں میں اپنے بچے کو پڑھایا لکھایا، اس کی پرورش کی، تربیت کی۔ جب بچہ پڑھ گیا اس کو جاب مل گئی، جی وہ دی شادی کر دیتی گئی، جدو گورنمنٹ دی طرف حکومت دی طرف اعلان ہویا، وہ قانون دے مطابق اعلان ہو گیا ہے کہ ہن اے جاب والے نے اپنا گھر سابقہ والدین والا چھوڑنا ہوگا، اپنی فیملی کے ساتھ جاب والی جگہ پہ رہنا ہوگا۔ نئے قانون کے مطابق ماں فیملی میں شامل نہیں ہے، بس ماں دیا چیخاں نکل گئیاں، کہندی ہے اس وقت میرے سارے خواب چکنا چور ہو گئے، میں نے تو اس لیے اپنے بچے کو کامیاب کروایا کہ میں اپنے بڑھاپے میں اپنے پیارے بیٹے کا صبح و شام چہرہ دیکھا کروں گی، مگر وہ بھی مجھ سے چھین لیا گیا، مجھے اس بیٹے کی تلاش ہے۔ ماں بیٹا گھر نہیں آیا تھے، ماں سو نہ سکی۔ طبرانی شریف دی حدیث رجالہ ثقات، ثقات کی مطلب پکے، او دے راوی پکے نے، حدیث صحیح ہے۔ حضرت جاہمہ صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دی خدمت اندر حاضر ہوئے، سونیا میں جوان آدمی ہاں، جہاد تے جانا چاہنا، بڑا ہی شوق ہے مینوں جہاد کرنے دا، اللہ دے رستے اندر جان قربان کر دیا گا، اسلام دی خاطر، الہ کلمت اللہ دی خاطر لڑاں گا یا ماراں گا یا مراں گا۔ میرے نبی نے پوچھیا آلک الوالدان، سمجھا جے کیا تیرے ماں باپ موجود نے؟ کہندے نے نعم یا رسول اللہ، جی سونے محبوب ابا امی دوویں موجود نے۔ اللہ دے نبی فرمائے الزم اونا دعا دی خدمت نو لازم پکڑ لائے، وَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ أَرْجُلِهِمَا، دی ضمیر ہے، دو عدد ظاہر ہوتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا بے شک جنت
تیری ماں اور تیرے باپ دے قدماں دے تھلے واہ جی واہ ماں دی حدیث سنی ہوئی ہے نا ماں دے پیرا تھلے جنت بالکل جنت ہے وہ بھی نسائی شریف دی حدیث موجود ہے صحیح سند نال کہ ماں دے پیرا تھلے اللہ نے جنت رکھی ہے تے باپ دے پیرا تھلے بھی اللہ نے جنت عظمت والدین سمجھ آ رہی ہے نا میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین نو پایا تے نہیں چھوٹی جی عمر اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے والد پہلے ہی پیدا ہونے تو آپ دے پیدا ہونے تو پہلے وفات پا چکے مامی جناب 5 سالہ بعد مامی کوچ کر گئی خدمت دا موقع ہی نہ مل سکیا لیکن اللہ دے نبی نے لوگوں ایک 2 پوائنٹ سمجھا جے سارے جگ نو اللہ حکم ارشاد فرمایا ہے سارا جگ نبی دی عزت کرے نبی نو اللہ نے حکم دیتا اپنی ماں دی عزت کرے نبی برگزیدہ پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ واقعہ لمبا ہے اگر میں یہ قرآن دیا تھا پڑھنی شروع کر دیتی ہیں نا سورہ مریم دیا 2 رکوع پکے نے تے پھر پڑھ دیا میرے سے ایتھے 2 گھنٹہ ہور لگ سکتا ہے لیکن میں خلاصہ بیان کراں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ ذکر ہونے لگیا مریم دا کتاب اندر اِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا مکان شرقی جنام ہندرے حضرت مریم مختصر گال اللہ کریم نے بیٹا عطا فرمایا لوگ انگلیاں کر دینے کہندے نے یا اخت غارول ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا مریم تیرا بھائی چنگا نیک والدین دی نیک بیٹی ہیں کی لوڑا مارے آئی ہارون دیے بہنے لیکن دی جائی ہے کی کم کار آئی ہے کواریوں کے بچہ چکی پھرنی ہے حضرت مریم فاشا و اشارت الی بچے والے اشارہ کر دینی ہیں لوگ ہور غصے جائے کہتے ہیں قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا کہتے ہیں مریم جی ایک تے معاذ اللہ برائیاں دیر ارتکاب کرے دوسرا ساڑھنا مذاق کر دیئے بچے بھی کدی بولے اللہ فرمایا بول میرے عیسیٰ میرے بندے بول تیری ماں دی عزت عرفان لگے آئے بول سونیا بول تیری ماں دی عزت عرفان لگے آئے ماں دی عظمت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے کہتے ہیں قال انی عبد اللہ کہتے ہیں میں اللہ دا بندہ آتانی الکتاب وجعلنی 4 زبرہ کٹھیاں آگئی ہیں جو وجعلنی پڑھ دے تجیم تے جزم آگئی اللہ یہ ہو جے تلفظ بڑے مشکل ہوندے نے کاریاں نو پتہ ہے اس بات دا اللہ وجعلنی نبیہ میں اللہ دا بندہ اللہ کتاب دیتی ہے مینو اللہ نے نبی بنایا نبی ماں دی عزت نظر نہیں آ رہی یہ دے آؤ نبی ہے کہ نبی نجیب الطرفین ہویا کر دے رہے کہ لوگوں میری امی دے خلاف باتاں کرنیاں بند کر دے زبانہ بند کرو میں میری امی پاک تے نیکے کیوں جو یہ دیتے دلیل ہے وَجَعَلَنِي نَبِيًّا مینو اللہ نے نبی بنایا ہے نبیاں دیا ماما پاک ہوں دیا نے بہنا پاک ہوں دیا نے نبیاں دیا بیویاں پاک ہوں دیا نے یہ لڑیاں ہی اللہ نے پاک بنائیاں جی میرے سونے ویر نال کہنے نے وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا اَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْسَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا میں جتھے کتے بھی ہوں اللہ نے میرا پروٹوکول بنایا ہے ہر جگہ تے باعث برکت اللہ نے مینو بنایا مبارکن اَيْنَمَا كُنْتُ ہر جگہ تے اللہ نے میری عزت بنائی جتنی مرضی عزت بنائیاں عیسیٰ نبی دیاں لیکن کہتے ہیں دے باوجود وَبَرًّا بِوَالِدَتِي لیکن پھر بھی اللہ
اللہ نے میں حکم دیتا ہے میں اپنی ماں نال چنگا سلوک کراں والدین دیاں دعاواں لینیاں نے والدین دیاں بددعاواں بیڑا غرق کر دیندیاں نے جتیاں پوا دیندیاں نے بڑے بڑے ولیاں نو جی ماں باپ دی دعا بڑے بڑے ڈاکواں تے چوراں نو رب دا ولی بنا دیندیاں جی کیڑی بات آج دساں تے کیڑی ٹائم ہی میرے کول اتنا تھوڑا ہوندا ہے ادھر ویکھنا یہ ہو جے بیان تے نہ ختم ہون والے ادھر ویکھنا میرے پیارے جریج ولی حدیث بخاری دی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دے نبی جریج ولی نو ویکھیا نہیں پرانے زمانے دا بنی اسرائیل دا کوئی بندہ نیک بندہ ہے اللہ دی عبادت کردا ہے تہجد گزار ایک دن تہجد دی نماز پڑھ رہا ہے ماں آواز دیندی ہے کہندی بے جریج میری گل سن جریج نماز دی حالت اندر دل اندر سوچاں دوڑاندا ہے کہندا اللہ ایک پاسے ماں دی آواز ہے ایک پاسے تیری نماز ہے اللہ میں نماز پڑھا یا ماں دی گل سنا فیصلہ یہ ہویا کہ پہلے نماز پڑھ لینا بعد ماں دی گل سن لاں گا دوسری مرتبہ ماں نے آواز دیتی فیصلہ کر چکے سن نماز جاری رکھی تیسری مرتبہ آواز دیندی ہے ماں غصے جا کے کہتی بے جریج میری گل نہیں نہ سنتا بھوڑی ماں نے بددعا دے چھڈیے کہتی ہے جا ادو تک تینوں موت نہ آوے جدو تک کسے فحشا عورت دا منہ نہ ویکھ لوے اللہ ماں دی بددعا لگ گئی ماما نو چاہیے کہ بچیاں نو بددعاواں نہ دیا کرن پھر تکلیف آپ نہیں ہوئے گی انجا کیا کر اللہ جے میرے والدین نو میری امی ابو نو ہمیں جناب اللہ سونے ان دعاواں کریا کر تے ماں باپ نو چاہیے انجا کر اللہ جے میرے بیٹے نو سزا دے کے ادیاں ہڈیاں توڑ کے سدیاں کر سکنا ہے اللہ بغیر سزا دیتے ہی انو سدیاں کر بردار بنا دے انجیاں دعا بیکھو ماں ایڈی نے خاتون ہے لیکن ماں پوری ہوتے کھڑو بد دعا نکل گئی جو رہت میرے نبی نے فرمایا ایک دن تہجد پہ رات نو تہجد پہ پڑھ دائے تہجد دے ٹائم ایک زمانے دی بدکارات گندی عورت پیچھے آکے بہ جاندی ہے تو ہی سلام پھیریا فوراں حضرت جریج نو اللہ دے ولی نو برائی والی دعوت دین دیئے اپنے والا مادہ کر دیئے برائی واسطے جریج کہنے رو بی بی کیڑے کمان لگ گئی ہے اسی اپنا تعلق رب نال جوڑے ہوئے ہاں چل تباہ ہو اسی انہاں کمہ والے نہیں یہ دیکھے وار کٹ چلے انہیں دل سے غصہ رکھیا کسے بکریاں دے چھیڑو نال بکریاں دے چرواہے نال منہ کالا کیتا وقت آیا بچہ جڑیا لوگاں نے پھڑ لیا تے مار دینے کہندے نے زمانے دی گندی رن کواری ہو کے کدا بچہ چکی پھرنی گندی ہو جڑا صوفی جریج والی بڑے جی جناب الزام لا تھا لوگ دوڑے سیٹیاں بجاندے بگلاں بجاندے کہندے بس ویکھ لیا دیاں تہجداں بڑا ولی بنیا پھر دی ولایت کٹ لینے آ ایک جڑا ساریاں دا آئی جی سی ساریاں دا چیمپئن میں تے او دا نام رکھیا امام الجہلا یہ سارے شلیاں دا لیڈر جڑا امام الجہلا جہلاں دا امام او جناب جا کے نا گل میں پھڑ لندا اس ویلے بھی جرائے نماز پہ اٹھدا گل میں پھڑ لے باہر کھچ لے مار دے نے کئیاں نے معبد خانہ او دی عبادت والی جگہ گرا چھڈی معبد خانہ او گرا چھڈیا مسجد سمجھو وہ گرا چھٹی تے جناب جریج نو مار دے نے کوئی ٹھڈے مار رہا ہے کوئی مکے مار رہا ہے کہندے نے جڑا بندہ تہجداں بھی پڑھے نال برے کام بھی کرے عورت کی آخری بچہ جریج ولی دائے کواری عورت کہندی پئی ہے جاؤ دی اے سزائے انج کہتے پہنے جریج کہندے نے او لوگو میں نو ضرور مارو میں قصور واراں مگر گل سچی کرو جھوٹ نہ مارو انج آکھو جیڑا بندہ تہجداں بھی پڑھے تے ماں دی گل نہ سنے تے ہو دی اے سزا ہے لوگاں نو میرے جرم دا پتہ تے چلے نا تے جریج کہندے نے اللہ اے کم میں کیتا کوئی نہیں تو تے جاننا ہی ہے نا میں برائی نہیں کیتی اللہ
نیک لوگاں دی مٹی بل جائے گی لوگ آکھن گے حاجی نمازی لوگ اے قاری تے مولوی لوگ ایہو جہی ہویا کردے نے اللہ کریم سونیا میری کوئی صفائی دا سبب بھی پیدا فرما ادھروں بچہ وہ بھی بچہ چھوٹا جہا 1 دن دا یا 2 دن دا 3 دن دا بولیا کہندا نہ مارو جریج اللہ دا ولی میں تے فلاں بکریاں دے چھیڑو دا پتر قدمائے ڈگ پہ کہندے جو چاہے کر سکنا ہون رب منی پہ ہون رب منی پہ نے یہ جاہل یا تے اللہ دے ولیاں دی گستاخی کر کے جہنم میں جان کے یا ولیاں نو رب من کے جہنم میں واسطے رجسٹرڈ مشرکاں واسطے بغیر توبہ دے مار گئے جہنم میں پکی اللہ اکبر اللہ تے جریج کہندے سن نا 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 جو کچھ چاہے کر سکتا ہے تے کلا عرشاں والا رب بھی کر سکتا نہیں ہوگا جائے میں کچھ کر سکتا ہوں تے مار کھاندا تواڈے کولوں کہندے نے کوئی گل نہیں میری ماں دی مینوں بد دعا لگ گئی ہے اگلی حدیث اویس کرنی دی اللہ اکبر اویس کرنی مسلم شریف دی حدیث ہے میرے نبی دا زمانہ پایا بوڑھی ماں نو چھڈ کے میاں ریاض صاحب تسی حدیثاں لے کے مولانا شاہد القصری کو لو جاللہ اکبر اویس کرنی اللہ دے نبی نے فرمایا ہے جی عمر اویس کرنی ایک کرن دے علاقے دا بندہ ہے ان خیر التابعین رجل یقال له اویس ایک تابعی ہے بہترین ہے جی خیر التابعین بہترین تابعیاں جو بہترین تابعی ہے یقال له اویس انہوں اویس آکھا اویس ہے فرمایا وَلَهُ وَالِدَةٌ ایک ماں بھی ہے ماں تے میری بھی ماں تہاڈی بھی جی بیٹا بلال بیٹا تہاڈی بھی لیکن ماں او دی جڑا ماں دا فرما بردار ہے جڑا ماں دا فرما بردار نہیں او دی کادی ماں اس تو یہ مراد ہے وَلَهُ وَالِدَةٌ وہ دی ایک ماں بھی ہے کی مطلب وہ ماں دا فرما بردار ہے تاہی تو دی ماں ہے ماں دا فرما بردار وہ دی ایک ماں بھی ہے وہ دے فلاں جگہ تے پھول بیری دے نشان نے عمر جدو حج تے جان لگے رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا عمر فَمُرُوهُ انہوں تلاش کرنا اگر مل جائے دنیا دے کونے کونے تو حج واسطے لوگ آئے ہوندے نے اویس کرنی نال ملاقات ہو جائے او دے کولوں فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ اپنے واسطے دعا کروایا جے بخشش دی عمر گئے حج تو بعد نا اے سیرت عمر اچھ پڑھے ہے حج تو بعد بیت اللہ دے دروازے تے کھڑے ہو گئے کرن دے علاقے دے لوگ متوجہ ہوئے فرمایا اویس تواڈے اندر کوئی اویس نامی بندہ ہے کرن دے علاقے جو کہنے نے جی آیا ہے کہنے لگے کتھے حضرت عمر فرمان لگے کہنے لگے جی اونٹاں دی رکھوالی واسطے سامان دی حفاظت واسطے پڑھاؤ تے چھڈیا اون دی ڈیوٹی ہے جی امیر المومنین حکم ارشاد فرماؤ اسی انہوں تواڈے قدمہ چلے آئیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے او نا مینو اویس کو لے چلو کیوں جو جڑا ماں دا فرما بردار ہے عمر او دا تابعدار ہے حضرت عمر خود چل کے گئے نال صحابہ تابعین نال نے اور جا کے ویکھیا تے فلاں جگہ تے جتھے نبی صاحب سونے آکھا اتھے فل بیری دے آپ نے سمجھ آگئی حضرت عمر نو کہ نبی پاک دی اے پیشین گوئی بالکل وہی دے ذریعے ہوئی سی تے سچی ثابت ساریاں سچیاں ثابت ہو دیا سر تے کہنے لگے اے ہوئی اویس ہے تے کہندے نے اویس ساڑے واسطے دعا کر اویس دی آنکھاں چ نمی آ گئی آنکھاں گلیاں کھو گئیاں رو کے کہندے نے امیر المومنین کتے تسی پوری دنیا تے تاک بیٹھی ہوئی ہے کتے میرے جا گمنام نکارا جا بندہ جدا ایک گلی جو دوسری گلی دا بندہ انہوں جانتا ہی نہیں ہے حضرت عمر کہندے نے اویس تو ماں دا
فرما بردار اللہ نے ہو جا تیرا مقام تے مرتبہ بڑھایا ہے آسمانہ تو عرش والے نے تیرا نام لے کے جبریل نو کھلایا ہے پیارے نبی تک تیرا نام پہنچایا ہے تے نبی سونے فرمایا ہے اور دنال ملاقات ہو جاوے فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ اپنے لیے بخشش کی دعا کروانا حضرت ویس سنیا تے رو پہ سسکیاں بر رو رہنے سسکیاں دیاں آوازاں بلند ہویاں کتنی دیر بلک بلک کر کے رون دے رہے کہنے اچھا اللہ دے نبی نے نام لیا ہے عرش والے رب نے میرا نام لیا ہے عرش والا تو رو کے کہنے نے اچھا میں نے کہا حضرت عمر کہنے نے اویس تو ماں دا فرما بردار ہے تیرے نام دی عظمتاں دیاں تمہاں اللہ نے آسماناں تے فرشتیاں اندر پا چھڑیاں نے وہی گل کے نبی تک پہنچا چھڑیاں نے نبی سونے سانو دسیا ہے حضرت اویس دعا کرن لگ گئے اچھا اللہ دے نبی نے آکھے ہے دعا کرن لگ گئے حضرت عمر ہاتھ چکے ہوئے دیگر نالا لے ہاتھ چکے ہوئے کتنی دیر اویس دعا کر دے رہے ادھروں آنسوان آمین ہندی رہی کتنی دیر آنسوان دا سما جاری رہا اس واسطے تے میں آکھاں گا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا